صوبان بھائی، آپ کو معلوم ہے کہ بنوریا ویلفیئر ٹرسٹ کی جو خدمات ہیں یہ 25 سالہ خدمات ہیں۔ بالکل 25 سال کے ایک طویل عرصہ ہے اور اس میں بہت سارے رفاہی پروجیکٹ کیے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ۔ آپ کے پاس وقت بھی کم ہوتا ہے اور ناظرین کے پاس بھی وقت اتنا نہیں ہوتا کہ ہم اتنی ڈیٹیل میں جائیں، تو اسی وجہ سے ہم بالکل مختصر کر کے آخری 3 سال کی رپورٹ لے کر آئے آپ کے سامنے، زبردست، اور وہ ہماری پریزنٹیشن ہے، انشاءاللہ وہ آپ کو ہم دکھائیں گے۔ جی تو یہ ہماری ایک ابتدائی سلاٹ ہے کہ اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تصاویر سے ظاہر ہے۔ اس میں یہ جو واٹر پروجیکٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اندرون سندھ، بلوچستان اور پنجاب کے پسماندہ علاقے، گلگت بلتستان، مختلف علاقوں کے اندر یہ واٹر پروجیکٹ ہمارے چل رہے ہیں۔ ٹھیک، ماشاءاللہ۔ یہ تقریباً ہم نے گزشتہ 3 سال میں کوئی 1050 تک واٹر پروجیکٹ ہم لگا چکے ہیں۔ 1050 تک ہم یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کر چکے ہیں، اور اس میں کام چل رہے، ہینڈ پمپ بھی ہیں، سمر پمپ بھی ہیں، اس کے اندر یہ دونوں چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ابھی حالیہ آپ کو پتہ ہے کہ عالمی مسئلہ ہے غزہ کا، جی تو یہ تصویر سے ظاہر ہے ہمارا یہ جو پینافلکس لگا ہوا ہے، یہ جو اسٹڈی لگی ہوئی ہے، یہ فلسطین میں غزہ کے اندر لگی ہوئی ہے۔ اچھا جی، یہ باہر کسی جگہ کی نہیں ہے۔ انشاءاللہ آگے چل کے ان کے اپنی ویڈیو بھی آپ دیکھیں گے، اپنا پیغام بھی دیکھیں گے۔ یہ ہماری ایڈ ہے، ہم نے وہاں پر کھانے تقسیم کیے، اور ہمارے جو وہاں کے دوست احباب ہیں تو انہوں نے یہ خدمت وہاں پر سر انجام دی۔ آپ لوگوں کے انشاءاللہ بحاف اس پہ انہوں نے کی جی تو اس کی تفصیل بھی آگے آ جائے گی۔ اس کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مولانا نعمان صاحب ایک بچے کے اوپر شفقت کا دست رکھا ہوا ہے۔ یہ تونسا کی تصویر ہے، 2022 میں جو سیلاب آیا اور اس میں بہت تباہی ہوئی، اور پاکستان میں سب سے زیادہ جو متاثر ہوا وہ تونسا کا علاقہ، جلو والی ایک بستی تھی، وہاں پر 200 گھر صفائی ہستی سے مٹ گئے۔ ہمارے ساتھ ساتھی یہاں موجود ہے، اور پہلے بھی یہ بات ہم نے کی کہ ہم نے کتابوں میں یہ پڑھا کہ صفائی ہستی سے مٹ گیا، لیکن دیکھا اپنی زندگی میں پہلے وہاں پر جب ہم نے وہاں وزٹ کیا، موقع پر گئے، تو ہمیں پتہ چلا کہ بھائی صفائی ہستی سے مٹنا یہ ہوتا ہے کہ نام و نشان نہیں تھا وہاں پر۔ تو خود مولانا نعمان نعیم صاحب گئے سفر کر کے، اور وہاں پر جا کر لوگوں کے مکانات کی بنیاد رکھی، ہم نے مکانات تعمیر کیا، مکانات 70 مکانات تعمیر کر کے دیے، اور تقریباً 100 سے زائد کو ریپیئر کر کے دیا۔ اچھا، کیا لاگت رہی ہوگی اس پر؟ تو کروڑوں میں ہے، آگے اس کی مکمل جو ہے نا اس کی تفصیل ڈیٹیل آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ یہ تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ اندرون سندھ کی سیلاب کی ہے، اور اس کے نیچے بھی جو آپ کو کشتیاں نظر آ رہی ہیں یہ دادو کے علاقے کی ہے۔ یہ ایسا علاقہ تھا کہ اندرون سندھ میں جب سیلاب آیا ہے تو اس جگہ پر 20 فٹ سے زائد پانی کھڑا ہوا تھا، اور یہ کوئی نہر دریا نہیں تھا، یہ سیلاب کا ہی پانی تھا، اور اس میں مکانات نیچے دبے ہوئے تھے، کشتیاں اوپر چل رہی تھی۔ تو ہم گئے، ایک پوائنٹ تھا وہاں پر ہمارے کنٹینر ہم نے وہاں روکے، وہاں سے ان لوڈ کر کے کشتیوں میں 1 گھنٹے کا سفر کر کے ہم آگے گئے۔ یہ تو مجھے یاد پڑتا ہے، میں آپ کے ساتھ ہی تو تھا، ہم نے اور آپ نے سفر ساتھ کیا تھا۔ تو یہ وہ تصویر ہے، اور اسی کے ساتھ یہ جو دوسری آپ کو ایک تصویر نظر آ رہی ہے یہ کند کوٹ کی ہے، اندرون سندھ کی۔ یہ وہ علاقہ ہے کچے کا کہ جہاں پر لوگ جانے سے گھبراتے ہیں، بلکہ اپنے گھروں میں، یہاں شہروں میں بھی گھبراتے ہیں کہ ہمیں کوئی یہاں سے وہاں نہ لے جائے۔ تو معاملات سے آپ واقف ہی ہے، لیکن یہ علاقہ بھی بہت زیادہ متاثر تھا، تو ہم وہاں گئے، وہاں بھی الحمدللہ ہم نے یہ خدمات سر انجام دی۔ ماشاءاللہ۔ اس کے ساتھ یہ تصویر ہے، یہ غیر ملکی طلباء ہے جی، صحیح ہے۔ یہ 17 ممالک کے طلباء ہمارے ساتھ گئے، انہوں نے اپنے ملکوں کی نمائندگی کی، اور وہ سیلاب کے اندر گئے لوگوں کی معاونت کرنے کے لیے۔ یہ ان طلباء کی تصاویر ہیں جنہوں نے جا کر خود ہمارے ساتھ وہاں پر رفائی آپریشن کیا۔ اس کے ساتھ یہ آخری آپ دیکھ رہے ہیں یہ خیمے لگے ہوئے ہیں، یہ بلوچستان کا علاقہ ہے، نوشکی، بہت دور دراز علاقہ ہے، اور یہ ہم سامان لے کر گئے، تو یہ وہاں پر یہ سامان کو ہم نے ڈسٹریبیوشن کیا جی۔ ٹھیک، آگے بڑھیں گے جناب، اگلی سلائیڈ پر ہم آئیں گے۔ تعارف تقریباً ہو چکا ہے، اس سے بھی آگے چلتے ہیں۔ بالکل، یہ تعارف تو ہو چکا، آگے چلیے جناب۔ اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں جناب، مشن ہے، اہداف ہیں اور ویژن ہے۔ اس میں مشن کو آپ تھوڑا سا فوکس کریں کہ یہ ہماری لائن ہے کہ بلا تفریق رنگ و نسل، بڑا پیارا کہ ہم جو ہے نا بلا تفریق رنگ و نسل اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ شریعت کے اصولوں
کی پاسداری ہم رکھتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بلا رنگ و نسل کے چکر میں ہم زکوٰۃ کو بھی وہاں خرچ کریں کہ جو مصرف نہیں ہے جہاں پر شریعت نے الاؤ نہیں کیا, یا صدقہ واجبہ کو وہاں پر صرف کریں کہ جو شریعت اجازت نہیں دیتی. بلا تفریق رنگ و نسل خدمت ضرور کرتے ہیں لیکن شریعت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے. زبردست. آگے چلیے, آگے بڑھیں گے جی, اگلی سلائیڈ پر آتے ہیں. اور یہ آ گیا آپ کے یہ ہمارے شعبہ جات ہیں, 23 شعبہ جات ہیں جس کے اندر ہم کام کر رہے ہیں. مستقل رننگ پوزیشن کے اندر یہ تمام شعبہ جات ہیں, ہر شعبے کے اندر ہم کام کر رہے ہیں. اور ان تمام 23 شعبہ جات کو ہم نے 5 سیکٹرز کے اندر کنورٹ کیا ہے. اگلی سلائیڈ میں چلیں. اگلی سلائیڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جناب وہ 5 جو سیکٹرز ہیں وہ کیا ہے. اس میں ہنگامی امداد ہے, تعلیم, طبی منصوبے, کفالت اور واٹر پروجیکٹس. یہ سبحان صاحب یہ 23 جو ہمارے شعبہ جات تھے ان کو ہم نے مختصر کر کے 5 سیکٹر میں ہم نے کنورٹ کیا ہے. اس میں ہنگامی امداد ہے, تو ہنگامی امداد تو اللہ کی طرف سے کبھی بھی کوئی مسئلہ ملک میں یا بیرون ملک آتا ہے تو ہم اس وقت ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور اپنے والنٹیئر کو بھی ایکٹیو کرتے ہیں اور اپنے المنائی کو بھی ایکٹیو کرتے ہیں. تو ہم بھرپور طریقے سے کام کرتے ہیں. اس کی مکمل تفصیل آگے آ جائے گی. تعلیم آپ کے سامنے ہے, آپ روزانہ پروگرام کر رہے ہوتے ہیں. 70 سے زائد ممالک کے طلباء آپ کے پاس پڑھ رہے ہیں, اور لازمی بات ہے کہ سارے ممالک کے عوام امیر نہیں ہوتی. جیسے پاکستان ہے, نام تو بہت بڑا ہے لیکن یہاں پر بے روزگاری بھی بہت ہے, غربت بھی بہت. ایسے ہی باہر دنیا میں بھی یہی ہے. تو لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو باہر سے آتا ہے تو شاید وہ ڈالر لے کر آتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہوتا. تو اس میں بہت بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے کہ ان کو ہم اسکالرشپ دے کر یہاں پر منگواتے ہیں, پڑھاتے ہیں, تعلیم دیتے ہیں. پورے ملک میں بھی کام چل رہا ہے, تفصیل انشاءاللہ آپ کو آگے نظر آئے گی. طب میں بھی کام ہو رہا ہے, اور طب میں بھرپور کام ہو رہا ہے. یہاں پر ہمارے پاس میڈیکل سینٹر ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے نا جی ہم مختلف جگہوں پر اپنے میڈیکل کیمپس بھی لگاتے ہیں, اور طب میں ہم پورے ملک میں کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کے ساتھ جو ہے نا جی واٹر پروجیکٹ ہیں, وہ آپ کو دکھا دیے. کفالت کا پروگرام ہے اور وہ چل رہا ہے, آپ کے سامنے ہے کفالت کا پروگرام. کفالت 40% ہے ماشاءاللہ. صحیح. اور اس کو ہم نے جو ہے نا جی جو پرسنٹ کے حساب سے ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کیا ہے, تو کفالت کو ہم نے 40% رکھا ہے. کفالت کا مسئلہ سب سے زیادہ ہے پاکستان میں. 40 لاکھ سے زائد خواتین بیوہ ہیں پاکستان میں, اور کوئی 5 لاکھ سے زائد خواتین پاکستان میں متعلقہ ہیں جن کے بچوں کی ذمہ داری انہی پر ہے. ان کے شوہر چھوڑ کر چلے گئے, اب وہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اسی طریقے سے کوئی 2 کروڑ سے زائد جو اعداد و شمار یہ سرکاری ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ پاکستان میں لوگ بے روزگار ہیں, ان کا کوئی روزگار ہی نہیں ہے, کوئی چیز نہیں. اور جن کا روزگار ہے تو وہ انتہائی کم ہے, اس میں گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا. ایسے ہی چاہے کہ گیس بجلی کے بل ہیں, بیماریاں ہیں, دیگر چیزیں ہیں, شادی بیاہ ہیں, تو ان کے گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے. تو اس وجہ سے ہم نے اپنے بجٹ کا سب سے زیادہ جو حصہ ہے وہ کفالت پر رکھا ہے. کیونکہ جو یتیم بچے ہیں, کم عمر لوگ ہیں, ان کی کفالت انتہائی ضروری ہے. اگر ان کی کفالت ہوگی تو وہ معاشرے میں آگے چل کے اپنا اہم کردار ادا کر سکیں گے. اور اسی کے ساتھ جو ہے نا جی ہنگامی امداد میں 23% ہمارا بجٹ کا ہوا ہے. تعلیم ہے, میڈیکل ہے, 10% تعلیم پر ہے, 12% میڈیکل پر ہے, اور 15% فراہمی آپ پر. یہ ہمارے بجٹ کا جو ہے حصہ تصرف ہوا ہے. جی نیکسٹ سلائیڈ پر آتے ہیں. یہ ہے فلاحی اثرات. یہ فلاحی اثرات ہیں کہ جی ہمارے فلاحی کاموں سے کس جگہ پر کتنے لوگ مستفید ہوئے ہیں. تو یہ آپ کے سامنے ہے. مجموعی تعداد ہمارے پاس ہے کوئی 4,50,000. 4.5 لاکھ لوگ ہمارے رفاہی کاموں سے مستفید ہوئے ہیں. اس میں 2.5 لاکھ کے قریب بلوچستان ہے. اسی طریقے سے 1,50,000 کے قریب جو ہے وہ خیبر پختونخوا ہے. اور اسی طریقے سے یہ نیچے 1 لاکھ کا جو ہے نا جی یہ ہے آپ کا 1 لاکھ افراد. یہ پنجاب ہے ہمارا, گرین پنجاب ہے, گرین پنجاب. تو یہ ٹوٹل اس میں ایک یہ جو 4.5 لاکھ آپ نے بتایا یہ صرف سندھ ہے. یہ صرف سندھ کی مجموعی تو آپ کا نیچے ہے, تقریباً 10 لاکھ افراد. 9,90,000 افراد مستفید ہوئے ہیں ہمارے رفاہی پروجیکٹ سے. چاروں صوبے گلگت بلتستان کے ساتھ یہ ہمارے فلاحی اثرات ہیں گزشتہ 3 سال میں تقریباً 10 لاکھ افراد. ماشاءاللہ, تقریباً 10 لاکھ. اگلی سلائیڈ پہ جاتے ہیں.
اگلی سلائیڈ یہ ہے جناب ہنگامی یہ امداد سانحہ 2022 مری ہے. اچھا اور آپ کو پتہ ہے کہ سانحہ مری ایک عجیب سانحہ ہوا ہے ہاں کہ لوگ اپنے گاڑیوں میں زندہ بیٹھے سوئے اور سوتے ہی رہ گئے بچوں کے ساتھ. جی 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 اچانک برف باری ہوئی اور سردی بڑھ گئی اور انہیں اپنے گاڑیوں کے ہیٹر چلائے تو گیس کی وجہ سے آکسیجن کی کمی کی وجہ سے بہت اموات ہوئی. ایسے ہی اور اس میں فوری طور پر بنوریا ویلفیئر ٹرسٹ نے ریسکیو آپریشن کیا. جو ہمارے مقامی ساتھی تھے انہی سے رابطہ کر کے ان کے ذریعے سے ہم نے وہاں پر آپریشن کیا. صحیح. تو اس میں ریسکیو ہم نے 50 خاندان کیے. اچھا 50 فیملیز کو ریسکیو کیا. 50 فیملیز کو ہم نے ریسکیو کیا. ماشاءاللہ. اور اسی کے ساتھ جو گاڑیاں ریسکیو کی وہ 65 ہیں جی. ٹھیک 65 گاڑیاں ہیں. اور متاثرہ افراد وہ 150 کی تعداد تھی کہ جو براہ راست اس سانحے سے متاثر ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اور خوراک کی تقسیم 500 افراد میں 500 ہم نے افراد میں خوراک کی تقسیم کی. ٹھیک نیکسٹ سلائیڈ اور پر اس آتے ہیں. کی جو ہے نا ایک ویڈیو ہے اگر چل جائے تو اس کو اچھا آپ جی دیکھیے گا. تو ٹیم سے ہم کہتے ہیں کہ ذرا جناب پلے ہو گئی یہ ویڈیو آپ بھی دیکھیے اور مختصر سی ویڈیو ہے. دیکھتے ہیں. میرے پاس تعاون کیا تھا جامعہ بنوریا کراچی کے زیر انتظام بنوریا ویلفیئر ٹرسٹ کے افراد نے. تو میں مفتی ظفر صاحب کا تحریک سے مشکور و ممنون ہوں. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے روز آباد بنوریا ویلفیئر کی طرف سے ملنے والا کھانا اور ان کی طرف سے موصول ہونے والی رقم سے الحمدللہ متاثرین میں تقسیم کر رہے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خرچی سے الحمدللہ ہمارے کے ذمہ داران کا ہم کوئی جگہ یہاں پہنچے ہوئے ہیں اور یہاں ہم سیاحوں کو ریسکیو کر رہے ہیں. ابھی ہم کسی موومنٹ کی ٹیم کھڑے ہیں اور یہاں ریسکیو کر رہے ہیں. ایک گاڑی ہے کسی چھت کے نیچے آ گئی اور اسی طرح گاڑی جو پھنسی تھی. اور اس کے بعد جو ہے نا جی اگلی سلائیڈ یہ ہمارے پاس ہے مستفید علاقوں کا تناسب. ٹھیک ہے. کہ کس علاقے کے اندر کتنے لوگ ہمارے رفاہی کاموں سے مستفید ہوئے ہیں. اس میں سب سے پہلے یہ پنجاب ہے 28% ہے اور سندھ ہے 41% ہے اور کے پی کے جو ہے نا جی 63% ہے. اور اسی طریقے سے بلوچستان ہے وہ 8.68% لوگ ہیں کہ جو ہمارے رفاہی کاموں سے مستفید ہوئے ہیں. اور ٹوٹل ان کی تعداد بنتی ہے 5 لاکھ. ٹھیک. یہ 2022 کا سیلاب ہے اور اس میں جو ہنگامی امداد بنوریا ویلفیئر ٹرسٹ نے کی ہے اس میں اتنے لوگ جی یہ ہمارے 2022 کے سیلاب کی ایک مختصر سی ایک ویڈیو کی شکل میں دیکھتے ہیں جناب. People are currently homeless due to the floods in Pakistan, which have also caused great financial losses. Binoria Welfare Trust has worked to aid and provide rehabilitation for these victims. Chaledar, Khairgulai, Wiyara and Sukun were the first areas in Balochistan afflicted by the floods that it sought to assist. When the situation in Punjab occurred, a team from Binoria Welfare traveled to Tonsa, Punjab with aid, supplies and made contact with the locals. In all 4 provinces of the nation, the struggling families of more than 80 villages, towns and tribes are being helped by the volunteers of the Binoria Welfare Trust. The first shipment of aid was given to Balochistan, the second to Tonsa, and the third shipment was dispatched to several regions in Sindh and Punjab. Our brothers and sisters are in dire need of clothing, tarps, tents, blankets, curtains, mosquito nets, and dry fruits. Binoria Welfare Trust is actively involved in the rehabilitation of the victims in addition to providing emergency help. Furthermore, 200 flood-damaged homes are being built. The survey and associated costs are still being calculated. Binoria Welfare Trust asks for your continued support as it stands by the side of our people during this tough time. 2-3 قافلے ہمارے اس وقت اندرون سندھ اور پنجاب کی طرف روانہ ہوئے ہوئے ہیں اور یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تقریباً 1 کروڑ روپے سے زیادہ کی مالیت کا سامان اس وقت جا رہا ہے جو کہ نوشکی بلوچستان کی طرف. مولانا سہیل صاحب نے اٹھایا تھا اس میں سے 70 مکان انشاءاللہ بنوریا ویلفیئر ٹرسٹ کی ذمہ داری ہوگی. تو اس حوالے سے انشاءاللہ آج اس کا بھی افتتاح ہم کریں گے.
ماشاءاللہ. اچھا میں یہ چاہوں گا کہ ایک مرتبہ جو ہمارا جو ہم نے پرسنٹیج بتائی ہے اس سلائڈ پہ ہم ذرا دوبارہ جاتے ہیں. اور مفتی صاحب نے جس طرح بتایا کہ جی پنجاب میں مفتی صاحب 34% ماشاءاللہ 34%، 34.28 ہے. اور سندھ آپ کا ہے 32.41 ہے ماشاءاللہ جی. اور کے پی میں آپ گئے 14%، تقریباً 14.5 سے زیادہ. 14.5. اور بلوچستان آ رہا ہے جناب 18.68 جناب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، تو آگے بڑھتے ہیں اور اپنی اگلی سلائڈ پر آتے ہیں. جی. آگے یہ ہے جی غزہ میں امدادی سرگرمیاں. 33,000 خاندان ہیں جنہوں نے فائدہ اٹھایا ماشاءاللہ. صوبان صاحب یہ ہماری زندگی کا یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کرۂ ارض پر کوئی اگر سب سے زیادہ مظلوم ہے تو وہ فلسطین اور غزہ کے ہمارے بھائی. بے شک بے شک. جن کے بڑے صاف ستھرے مکانات کھنڈرات کا ڈھیر بنا دیے گئے اور بچے اس میں شہید ہو گئے، عورتیں شہید ہو گئی. کسی گھر میں کوئی بچہ ہے تو کسی میں ایک عورت بچی ہے. تو خیر اس پر کیا بات کی جائے. تو یہ آپ کے سامنے ہے کہ اس میں ہم نے نقد امداد کی ہے، سبزی اور پھلوں کی تقسیم ہم نے غزہ میں کی ہے، پانی کے ٹینکرز. کچھ لوگوں کو جب باہر نکالا نا ایک دشت کے اندر، جی جی خیمے تو لگا کر دے دیے لیکن وہاں پانی تک نہیں تھا. تو پھر وہاں ٹینکرز کے ذریعے سے پانی کی فراہمی کی گئی. اور پاکستانی 45,000 روپے کا ایک ٹینکر تھا. پاکستانی اماؤنٹ کے مطابق 45,000 روپے کا ایک پانی کا ٹینکر ملا تھا. ادویات اور راشن کی تقسیم ہے اور پکی ہوئی کھانے کی تقسیم ہے. اس میں مستفید ہونے والے 33,000 خاندان ہیں. تو ایک خاندان میں کم از کم 5 افراد، کم از کم 5 افراد 7 افراد اس طرح کے لوگ ہیں. تو 33,000 خاندان اس کے اندر مستفید ہوئے ہیں. اگلی سلائڈ پہ اور آتے ہیں. اس کے جو ہے نا جی آگے آپ کو ایک ویڈیو دکھائیں گے. اچھا جی، تو جناب پلے کیجئے ذرا دیکھتے ہیں کیا یہ ہے. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ ہماری اسٹینڈی، یہ ہمارا مٹیریل یہ غزہ کے اندر ہے، یہ نہ کسی بارڈر پر ہے. انشاءاللہ دعوے سے یہ غزہ شہر میں، غزہ کے اندر خان یونس میں دوسری جگہوں پر جو متاثرہ علاقے سے براہ راست. تو وہاں ہمارے جامعہ کے ایک استاد وہاں کے ہیں، ان کے ذریعے سے کچھ اور احباب وہاں پر ہیں، ان کے ذریعے سے ہم وہاں پر مستقل خدمت کر رہے ہیں. ویڈیو دیکھتے ہیں جی. عليكم ورحمة الله وبركاته. من فلسطين من قطاع غزة، مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة نقوم اليوم بتوفير الوجبات الساخنة على الأسر النازحة من شمال قطاع غزة إلى جنوبه تحت القصف للتخفيف من معاناتهم، وذلك بتبرع كريم من مؤسسة بنوريا جزاهم الله كل الخير. مستمرون في سقيا الماء بتبرع كريم من الإخوة في باكستان. شكرا للجامعة البنورية العالمية، بارك الله فيكم على وقفتكم معنا في ظل الحرب وفي ظل الحصار وفي ظل النزوح في الخيام. جزاكم الله كل خير وفي ميزان حسناتكم إن شاء الله، وبإذنه تعالى يجمعنا بكم في جنات الخلد إن شاء الله، ومزيد من العطاء لإخوانكم في غزة. ولا تنسونا من الدعاء أن يفك عنا هذا الكرب وهذا المصيبة. بداية أوجه التحية والشكر والتقدير لمدير الجامعة البنورية دولة باكستان الشقيقة بتوزيع غذائية للإخوة النازحين في مدينة رفح. أشكر مدير الجامعة البنورية العالمية ونتمنى لهم كل التوفيق وبارك الله فيهم جميعا. نشكر الأستاذ مدير الجامعة البنورية. شكرا. پاکستان کا روشن چہرہ ہے الحمدللہ. اور آپ پر ابھی سمجھتے ہوں گے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمارا مشکل میں ہمارا ساتھ دیا، ہمارا خیال کیا. انشاءاللہ جنت میں ہم ایک ساتھ جمع ہوں گے. اور یہ جو پیغام دے رہے ہیں آپ نے سنا کہ پاکستان کا نام دنیا میں روشن ہو رہا ہے. اور جو چہرہ مذہبی لوگوں کا، دینی اداروں کا، رفاعی اداروں کا دکھایا جاتا ہے، حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. بالکل برعکس ہے. آپ نے خود ان لوگوں کے کمنٹ. اور اہل فلسطین کو ہم یہ ضرور کہیں گے کہ یہ جو بھی کچھ ہے یہ کوئی احسان نہیں ہے، ہم آپ کے مقروض ہیں حقیقت میں. تو آپ لوگوں نے جو امت کیا جو ہے نا، جو ہمارے لیے رکاوٹیں بہت ہیں، راستے نہیں ہیں. اگر ہمارے لیے رکاوٹیں نہ ہوں تو انشاءاللہ ہم جان مال ہر چیز ان کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. جی جناب فرحان، آپ کے پروجیکٹ برائے پاکستان
یہ فراہمی آپ کے پروجیکٹ ہیں، یہ اندرون سندھ میں اور مختلف علاقوں کے اندر جو ہم نے کام کیے ہیں، تو اس میں خیر پور ہے، سانگڑ ہے، عمر کوٹ ہے، تھر پارکر ہے جو مشہور ہے پانی کی کمی کے حوالے سے، میر پور خاص ہے، ٹنڈو اللہ یار ہے، یہ تمام ایریاز ہیں کہ جس کے اندر ہم نے پانی کے پروجیکٹس پر کام کیا ہے، اور اس میں 1,00,000 افراد مستفید ہوئے ہیں ماشاءاللہ اور اس کی بھی شاید کوئی آگے ویڈیو آ رہی ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ 4 5 10 کلومیٹر دور سے پانی لے کر آتے ہیں، اونٹوں پر، گدوں کے اوپر مشکیزوں کے ذریعے سے لوڈ کر کے، اور اس پانی کو آپ دیکھیں تو شاید اس سے آپ ہاتھ بھی نہ دھوئیں، اور وہ لوگ وہی پانی پیتے ہیں، اور جانور اور انسان ایک ہی جیسا پانی وہاں پیتے ہیں۔ یہ ویڈیو تو اس کی اگر ویڈیو ہو تو آ گئی ہے جی، آ گئی ہے، اس کو آپ دیکھیے گا جناب پلے کیجئے۔ The intensity of thirst, the unforgiving dryness of the land, and miles of walking. This was the daily reality for the people of Thar Parkar, Cholistan, and Balochistan, whose lives revolved around the desperate search for water. Mothers, with children in tow, were forced to walk long, scorching paths in search of water, while the elderly raised their hands in prayers for just a few drops. With the support of local collaborators and international humanitarian organizations like Khidmat-e-Ummah Mauritius and Naeem Foundation UK, Banuria Welfare Trust took on the mission to quench these parched dreams. Over the past 3 years, more than 600 hand pumps and summer pumps were installed in these drought-stricken areas. It was through the relentless efforts and sacrifices of local helpers that this dream turned into reality. Villages once tormented by thirst now thrive with flowing streams of water. Where children once walked laborious paths in search of water, they now run joyfully towards schools. Where mothers once worried endlessly, their faces now shine with peace and gratitude. This is not just water, it is life, hope, and the gift of humanity that binds hearts and brings comfort to souls with every single drop. یہ آپ نے دیکھا پانی کے مشکلات اور اس کے اوپر جو ہمارے کام ہے، اس کے بعد ہے غیر مسلم برادریوں کے لیے امداد۔ ہم نے جو اپنا مشن آپ کے سامنے رکھا تھا کہ بلا تفریق رنگ و نسل، وہ یہ ہے جو اس کا ثبوت ہے۔ میں اگر غلطی پہ نہیں ہوں تو لاسٹ ایئر رمضان میں بھی یا رمضان سے پہلے غیر مسلموں کے لیے آپ نے پورا راشن دیا تھا؟ بالکل، ان کو ہم نے راشن دیا تھا، اور اس میں نے آپ سے ذکر کیا کہ شریعت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ سارا آپریشن کرتے ہیں۔ کتنے خاندان فائدہ اٹھاتے ہیں اس میں جو ہمارے پاس ہیں ابھی گزشتہ سال کی تعداد ہے 500 کی تعداد ہے جی، 5,000 کی تعداد، 5,000 خاندانوں کی تعداد ہے جو غیر مسلم ہے، جو اسلام کو مانتے نہیں ہے لیکن انسان ہے، تو انسانیت کی ناطے سے لیکن اسلام تو انسان مانتا ہے نا مفتی صاحب، کیا بات، تو ہم ان کی بھی خدمت کرتے ہیں، اور اس کی آگے ویڈیو اگر ملاحظہ کریں، نیکسٹ پہ جائیں گے جی، دیکھتے ہیں ویڈیو کا کہا ہے مفتی صاحب نے۔ اچھا یہ ویڈیو تصاویر ہیں of Banuria Welfare Trust and with the support of Naeem Foundation established in the UK, a historic initiative was taken to distribute ration among the Christian community residing in Karachi. The purpose was not merely the distribution of rations, but also to convey a message of mutual cooperation and interfaith harmony. One of our precious donor, he said that you have to distribute our donation among the Christian community. قرآن کے اندر، حدیث کے اندر واضح طور پر شریعت میں پیغامات ہیں کہ ہم اپنے دیگر ادیان اور دیگر مذاہب کے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک رکھیں، اچھا برتاؤ رکھیں، رواداری رکھیں۔ ہماری ذمہ داریوں میں سے ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے مسیحی بھائیوں کا بھی خیال رکھیں۔ ہم ڈفرینسز پہ بات نہیں کریں گے۔ ہمارے سامنے لوگ کسی کلچر، مذہب اور طور طریقے کی وجہ سے الگ نہیں ہیں۔ ہمارے سامنے صرف ایک انسانیت ہے جس کے لیے ہم کام کریں گے۔ محترم مفتی نعیم رحمۃ اللہ علیہ کہ جو مشن
انہوں نے سٹارٹ کیا اس کو آگے لے کے چلیں گے. اس سب پورے انیشیٹو کے لیے میں بہت بہت شکر گزار ہوں پورے جامعہ بنوریہ عالمیہ بنوریہ ویلفیئر ٹیم کا کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ تعاون کیا اور آپ لوگوں کو اس محفل پہ بٹھایا, اس محفل کو سجایا, اور ہمارا اتنا بڑا یہ جو ہماری جو عزت رکھی ہے مفتی صاحب آپ نے کہ ماشاءاللہ یہ آپ کا جو انیشیٹو ہے انٹرفیتھ, یہ ایک بہترین سوچ کا اور ایک بہترین چیز کا آغاز ہے, یقین مانیے آپ. میں بہت بہت شکر گزار ہوں. میں سب سے پہلے نعیم فاؤنڈیشن, مفتی نعمان نعیم صاحب اور جامعہ بنوریہ العالمی اور ان کی تمام آرگنائزیشنز کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ بہت خوبصورت تقریب جو ہے یہاں سجائی تاکہ وہ کرسچن کمیونٹی کی خوشیوں میں شریک ہوں اور وہ ضرورت جو ہر انسان کو ہوتی ہے اس ضرورت کو پورا کر سکے. Religious leaders also praised this initiative wholeheartedly. This reflects the importance of spreading the message of love and harmony, keeping in view the severe water crisis in the areas of Umakot's Hindu community. Binoria Welfare Trust took a significant initiative. Water projects were installed in these regions, providing approximately 6,000 people with access to the blessing of clean water. یہاں پر ساری جو کمیونٹی ہے یہ ہندو لوگوں پر مشتمل ہے, سارے گھر ان کے ہیں. یہ سارے علاقے کے لوگ اس سے پانی استعمال کرتے ہیں اور اچھا میٹھا پانی ہے. اور یہ اتنے جانور ہیں, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ سارے جانور یہیں سے پانی پیتے ہیں. تو اس سے پہلے یہ ہے کہ بہت دور سے پانی ان کو لانا پڑتا تھا, تو اب الحمدللہ یہ ہے کہ پانی ان کے قریب میں ہے اور میٹھا پانی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو جناب کس طرح غیر مسلم جو لوگ اس ملک سے تعلق رکھتے ہیں, یقینی طور پہ پاکستانی ہیں, جامعہ بنوریہ عالمیہ اور ایک کہنا چاہیے وسعت قلبی بھی آپ اگر کہیں کہ کس طرح کہ جی کوئی بھی فرد ہے وہ خدا کا بندہ ہے, وہ دکھیارا ہے, تو اس کی مدد ہم نے کرنی ہے. مفتی صاحب بہت زبردست. اگلی سلائیڈ مجھے نظر آ رہی ہے, ہماری بس لاسٹ سلائیڈ ہے جی, اور اس کو ہم نے جو ہے نا جی بہت ساری ایکٹیویٹیز تھی, وقت کم ہونے کی وجہ سے ہم نے مختصر کیا ہے. ادر ایکٹیویٹیز ہیں. رمضان میں راشن مہم ہے, سیر و افطار کا اہتمام ہے, آپ دیکھتے ہیں کچھ ویڈیوز بھی آ رہی ہیں مستقل. اس سال بھی کراچی میں 3 مقامات پر ہمارے سیر و افطار کے دسترخوان لگے ہوئے ہیں, سینکڑوں لوگ وہاں پر اپنی افطاری کرتے ہیں. سردیوں کے ابھی قریب میں سردیاں گزری ہیں, کپڑے اور کمبل وغیرہ کی تقسیم ہوئی ہے, اور خصوصاً پارا چنار میں جو ابھی سانحہ ہوا اور اس میں ہم نے یہاں سے سامان بھیجا سردیوں کے مناسبت سے. اور گزشتہ سال جو ہیٹ اسٹروک کے معاملات ہوئے تھے اس میں ہم نے پوری کراچی میں جگہ جگہ پر اپنے کیمپ لگائے اور لوگوں کو ہیٹ اسٹروک سے ہم نے بچانے کی کوشش کی. اور گزشتہ سال ہم نے جو ہے قربانی کے موقع پر, عید الاضحیٰ کے موقع پر وقف قربانیاں جو ہمارے پاس لوگوں کی آتی ہیں غریب لوگوں کے لیے, وہ قربانیاں کر کے گھر گھر جا کر ہم نے اس کے لیے گوشت تقسیم کیا. اور اسی طریقے سے فاضل جامعہ بنوریہ ایک مولانا محمد صاحب ہے, ان کے گھر کی چھت بارشوں میں گر گئی اور ان کے والدین بھی اس کے نیچے آ کر شہید ہوئے, تو وہ بنوریہ ویلفیئر ٹرسٹ نے ان کو مکان بھی بنا کر دیا. اور اس کے ساتھ یہ ایک آخری چیز ہے, نشہ بحالی مرکز. یہ ہمارا ری ہیبلیٹیشن سینٹر ہے یہاں مومن آباد میں. یہ آپ لوگوں کا اپنا بنا ہوا ہے؟ نہیں, ہماری کولابریشن ہے سن شائن کے ساتھ, کیونکہ یہ انتظامی کافی معاملات ہیں اور وہ ایس ایچ او صاحب ہیں اور پوری پولیس کی ایک نفری ہے, ساتھ میں سرکاری معاملات ہیں, لیکن ہماری ان کے ساتھ کولابریشن ہے اور ہم ان کے ساتھ معاونت کرتے ہیں. معاشرے کے اندر کیونکہ میں مستقل اپنے ایک آفس ہے میرے پاس, وہاں میں بیٹھتا ہوں, میرے پاس لوگ آتے ہیں. سب سے زیادہ اس وقت کراچی میں جو متاثر ہیں خواتین, وہ ان نشہ آور لوگوں کی وجہ سے ہیں جو گھر والے نشہ کرتے ہیں. ان کے گھر کے جو مرد ہیں, کوئی شوہر ہے, والد ہے, بھائی ہے, وہ نشے پہ لگ گیا اور گھر کا گھر اس نے خالی کر دیا. لوگوں کے پاس تو کھانے کے لیے چیزیں نہیں ہوتی, پکانے کے لیے تو ہوتی ہیں. یہ وہ طبقہ ہے کہ جن کے پاس گھروں میں پکانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا ہے. جو بندہ بھی نشہ کرتا ہے وہ گھر کے دیگچے بھی اٹھا کر لے جاتا ہے. تو یہ معاشرے کے اندر سب سے زیادہ متاثر طبقہ ہے.
اور بہت اہمیت اور کی ان حامل کے چیز لیے بھی ہے، ہم ورنہ کام لوگ کر تو رہے بس ہیں. دھتکار دیتے ہیں، تو ان کو واپس زندگی میں لانا، تو ان کو ضائع نہیں ہونے دینا مفتی بالکل صاحب، بہت بالکل بڑا بہت کام ہے سارے لوگ ماشاءاللہ. جو ہے وہ ریکور ہو جاتے ہیں، پھر وہ اپنے گھر بار کو سنبھالتے ہیں. کیا بات ہے. اس میں بہت واقعات ہیں اور بڑے دکھیا واقعات ہیں لوگوں بالکل. کے. ایک والدہ روزانہ اپنے بیٹے کو کچرا کنڈی کے پاس آتے، مجھے آپریشن تھا، ہم تو اس جگہ پر ہم آپریشن کے لیے جائیں تو اس جگہ پر ایک عورت بیٹھی ہوئی ہو. تو ایک دن میں نے کسی سپاہی کو بھیجا کہ آپ جائیں اس سے پوچھیں یہ روز صبح 8-9 بجے کیوں بیٹھتی ہے. تو اس نے کہا کہ میرا بیٹا نشہ کرتا ہے، ان نشہ آور لوگوں کے درمیان میں موجود ہوتا ہے، میں روزانہ اس کو دیکھنے کے لیے آتی ہوں کہ زندہ ہے یا نہیں ہے. اللہ. جوان بچہ جس عورت نے اپنے ساری توانائیاں لگا کر اس کے کو اسے جوان پالا، کیا. اور وہ اب جب جوان ہوا، جب والدہ کا سہارا بننے کا وقت وقت آیا، آئے ہائے. وہ نشے میں لگ گیا، اس کی وجہ سے پورا گھر برباد ہو گیا. تو آپ تھوڑا سا سوچیں کہ ان کے اوپر کیا گزرتی ہوگی. تو یہ بہت متاثر طبقہ ہے. میری اپیل بھی ہوگی جو ریاست کے ذمہ دار لوگ ہیں کہ اس حوالے سے خصوصی نوٹس لیں اور اس کو کور کرنے کی کوشش کریں. جی ٹھیک ہے. آگے ہمارے پاس مختصر سی ویڈیو ہے، جناب پلے کیجیے گا. The Nooria Welfare Trust reached out to nearly 400 paralyzed and disabled individuals, delivering aid directly to their doorsteps through well-organized surveys and planning, bringing smiles to their faces. This support included men, women, children, and the elderly. During Ramadan 2024, over 15,000 widows, disabled individuals, and low-income families were generously supported to better manage their household needs. Additionally, more than 500 families received monthly ration packs throughout the year. Under the Free Destin Kwan program, Sehri and Iftar meals were arranged during Ramadan, and free meals were provided to thousands of people throughout the year. On Eid al-Fitr, gifts and clothing were distributed to those in need. While on Eid al-Adha, meat from collective sacrifices reached over 10,000 poor and disadvantaged households. In Karachi, where the heat was unbearable, the Nooria Welfare Trust took crucial steps to protect the public from the dangers of heat stroke by setting up cold water, juice, and heat stroke relief camps at key locations. The Nooria Welfare Trust also extended its support to Maulana Muhammad bin Az Muhammad, a graduate of Jamia Banooria, who suffered a heartbreaking tragedy during the monsoon rains. In the middle of the night at 3 a.m., the roof of his house collapsed, and his parents were trapped under the rubble, losing their lives. In an instant, he lost not only the support of his parents, but also the shelter that had once protected him. In this devastating moment, he was deprived of both his parents' love and a roof over his head. Banooria Welfare Trust stepped in during this time of grief and provided him not only a new home, but also a glimmer of hope in the darkest of times. A rehabilitation center was established to help young people struggling with addiction, rescuing hundreds of youths from the path of destruction and turning them into productive members of society. While providing assistance for the accommodation and meals of traveling students of religious seminaries, meat worth rupees 14.4 million per month was distributed, benefiting 864,000 individuals annually, including the guests of the Prophet, peace be upon him. جناب یہاں ایک اور ہماری جو ویڈیو سلائیڈ تھی وہ آپ نے دیکھی. جی مفتی صاحب ہیڈ آفس کی تعمیر. یہ تو ہمارا ہیڈ آفس ہے جی. ماشاءاللہ. اس کی کوئی زیادہ تعارف کی ضرورت نہیں ہے. آگے چلیے.
آگے چلیے، آگے چلیں گے جناب، اگلی سلائڈ پر آتے ہیں. یہ ہماری آخری سلائڈ ہے اور یہ ہمارے ایم او یو ہے انٹرنیشنل تنظیموں کے ساتھ. زبردست. اپنی ذات میں کوئی بھی شخص بھی پورا نہیں ہوتا، نہ کوئی ادارہ اپنے اندر مل کے تو آگے بڑھتے ہیں، مزہ آتا ہے. تو مل جل کر آگے بڑھنا پڑتا ہے. جب 5 انگلیاں ہو اور اس کو بند کریں تو ایک مکہ بنتا ہے، ایک مٹھی بنتی ہے اور اس کے اندر طاقت آتی ہے. تو اسی بحاف پر یہ انٹرنیشنل تنظیمیں ہیں کہ جن کے ساتھ ہمارے ایم او یو سائن ہے. ہمیں کوئی پرابلم ہوتی ہے باہر کی دنیا میں تو یہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور یہ جو یہاں پر کام کرتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. یہ IDDF ترکی کی تنظیم ہے، 28 ممالک میں یہ تنظیم کام کر رہی ہے. اس کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ لیگل ایم او یو سائن ہوا ہے. اس کے ساتھ یہ اوپر خدمت امہ ہے، یہ موریشس کے اندر ہے، وہ دنیا کے کونے میں ایک جزیرہ ہے. تو یہ وہاں کی تنظیم ہے اور ان کے ساتھ ہمارا ایم او یو سائن ہوا ہے. ہم ان کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. اور یہ نعیم فاؤنڈیشن USA ہے اور UK بھی ہے، اس کے ساتھ بھی ہمارا معاہدہ ہے. تو یہ انٹرنیشنل تنظیموں کے ساتھ مل کر ہم اپنا پورا رفاعی سفر جاری رکھتے ہیں. ماشاءاللہ. اور یہاں ہماری یہ جو آپ کی پریزنٹیشن ہے 3 سال کی اختتام ہوا، وہ مکمل ہوتی ہے. ایک لاسٹ ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے، بھی پلے کر دیجیے گا. بنوریا ویلفیئر ٹرسٹ متاثرین سیلاب کی بحالی اور ان کے مکانات کی تعمیر نو کے لیے دن رات کوشاں ہے. کہ بنوریا ٹرسٹ ویلفیئر ٹرسٹ کی ہم سب بازو بنے اور دن رات جو محنت کر رہے ہیں اس میں ہم دل کھول کے عطیات دیں، جس میں سر فہرست بنوریا ویلفیئر ٹرسٹ بھی آتا ہے. تو میری آپ سے یہی اپیل ہے کہ ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں تاکہ The Binoria Welfare Trust has embarked on this project to assist and aid those who have been affected by the floods. بنوریا ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ اس درد کو محسوس کرتے ہوئے جس طرح سے وہ ان فلسطینی مسلمان بھائیوں کے غم میں شریک ہے، میں بھی ان کے ساتھ اسی طرح شریک. شکریہ. اب آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی، اور یہ وہ سارا کام ہے جس کو معاشرے کے ہر طبقے کے افراد جو ہے وہ ماشاءاللہ سپورٹ کر رہے ہیں، پروموٹ کر رہے ہیں، بیک کر رہے ہیں. اور بنوریا میڈیا کی اس پلیٹ فارم سے ہم بنوریا ویلفیئر ٹرسٹ کو بھی جو ہے وہ سلام محبت بھی پیش کرتے ہیں. جی بہت اچھا کام ہے مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ سے اسی طرح کام لیتا رہے، خیر کا یہ کام پھلتا رہے، پھولتا رہے، پوری دنیا میں لوگ اس سے مستفید ہوتے رہے. بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور آپ نے بنوریا ویلفیئر ٹرسٹ کا تعارف ہمارے ناظرین کے سامنے رکھا.